الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب اصول ثلاثہ سے دوسرا سبق پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ہمیں سننے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ پہلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ علم یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی جانکاری دلائل کے ساتھ، یہ پہلا مسئلہ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب نے بیان کیا ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ 4 بنیادی مسائل کو وہ سمجھے اور ان مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرے۔ تو پہلا مسئلہ علم ہے، اور علم سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی معرفت دلائل کی روشنی میں۔ تو اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ العمل بہ، یعنی جو علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، حاصل کردہ علم پر عمل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، علم پر عمل کرنا یہ بہت ہی اہم مطلوب امر ہے، اور جو کچھ بھی علم دین سے حاصل کیا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ علم تو حاصل کیا جاتا ہی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا اور ہمارے لیے نمونے انہوں نے چھوڑ رکھا۔ تو حاصل کردہ علم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو کوئی آدمی علم رکھتے ہوئے اس کے خلاف عمل کرے تو اس کے علم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جب اپنی ذات کے اوپر، وہ اپنے آپ کے اوپر علم کا اثر نہ پائے اور عمل نہ کرے تو دوسروں کو وہ کیا پیغام دے گا اور کیا سکھائے گا؟ تو جو کوئی آدمی علم رکھتے ہوئے اس کے خلاف عمل کرے تو یاد رکھیے قرآن و حدیث میں ایسے آدمی کے بارے میں سخت وعید اور تنبیہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ اسی طرح حدیث کے اندر مختلف روایتوں میں بہت ہی سخت وعید آئی ہے کہ جو آدمی علم کے مطابق عمل نہ کرے اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، شدت عذاب کی وجہ سے اس کے پیٹ کی آنتیں باہر گر پڑیں گی، پھر وہ اس طرح گردش کرے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اہل دوزخ اس کے پاس جمع ہو کر پوچھیں گے، اے فلاں شخص تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ تمہاری یہ حالت کیوں ایسی ہو گئی ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے منع نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص جواب دے گا، ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، گویا یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ دنیا دار پیشہ ور خطبہ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ یعنی جو باتیں وہ لوگوں کو کہتے وہ پہلے خود عمل کرتے؟ ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند جنتی لوگ بعض دوزخیوں کے پاس چل کر جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، تم کس وجہ سے دوزخ میں چلے گئے؟ اللہ کی قسم ہم تو تم ہی سے بھلائی اور نیکی کے کام سیکھ کر جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ اہل دوزخ جواب دیں گے، ہم جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جلاتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔
اسی طرح امام مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب آدمی عمل کرنے کی نیت سے علم حاصل کرے تو اس کا علم زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب عمل کی نیت کے بغیر، یعنی علم تو حاصل کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کرنا ہے، جب عمل کی نیت کے بغیر علم حاصل کرے تو نافرمانی، تکبر اور عام لوگوں کو حقیر جاننے جیسے برے اعمال میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اور اس طرح کے علماء کرام اور طالب علم آج کے دور میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اسی طریقے سے ابو زکریہ رازی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، با عمل علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا، کیونکہ ان کے ماں باپ تو انہیں دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ باعمل علماء انہیں جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں۔ تو ماں اور باپ کو صرف دنیاوی آگ سے بچانے کی فکر ہوتی ہے، جبکہ باعمل علماء امت محمدیہ کی اخروی نجات کے فکر مند ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو معلوم ہوا کہ آدمی جو کچھ علم حاصل کرے اس کے اوپر عمل کرے۔ اگر علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا اور نہیں کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ اور آج ہم جس زمانے میں ہیں بکثرت لوگ پائے جاتے ہیں، بکثرت ایسے علماء پائے جاتے ہیں کہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے خاطر دینی علم کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے علماء کرام کا وہ احترام اور علماء کرام کی توقیر جو ہونی چاہیے تھی لوگوں کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔